جو تو بتائے اسی در پہ ہم چلیں گے۔ اب اللہ نے کہا بولو، اب میں راستہ بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح تیری مدد کرتا ہوں، میری مدد کس طرح تمہیں حاصل ہوگی، میری عبادت میں مدد کیسے ملے گی۔ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہدایت دے، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ ایک نیا نام آ گیا آدمی کے سامنے، ہدایت دے۔ اچھا تیری بندگی اور تیری مدد، اس بندگی میں تو مدد کرے گا، مدد کیسے کروں گا؟ کہ یہ میری مدد ہے، صراط مستقیم پہ چل، میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں احتجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خدا ہدایت دے، سیدھے راستے۔ کس سے بول رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا اہدنا اللہ کی طرف ہے، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، غیر اللہ کو نہیں بول رہے اہدنا، اللہ کو بول رہے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اللہ کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کلیئر خدا نے راستہ بتایا، کنفیوژن سے انسان کو نکالنے کے لیے۔ میرا راستہ سیدھا ہے، اے خدا مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی فٹ تو بتانا کہ جس کو دیکھ کے میں راستے پہ چلوں۔ بھائی ایک ٹیشو پیپر بھی بنتا ہے نا، پہلے اس کا نقشہ ہونا ضروری ہے۔ مجھے نقشہ تو بتانا، میں کس کو دیکھ کے چلوں؟ مجھے راستے کا کیسے پتا چلے؟ کا نشانی بتا دیتا ہوں۔ اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب یہاں پہ برادران محترم ایک جمپ مارتے ہیں، اور آپ نے یہ جمپ مارنے دینا نہیں ہے، یہاں سے پوری گیم آپ کی خراب ہو جائے گی، پورا نقشہ خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک جو زحمت ہے نا بندے کو سمجھانے کی، وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب جمعے کے خطبوں میں بولیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اب وہ خود بتائیں گے کون ہے وہ، کہیں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ہم مولوی صاحب یہ کون تھے؟ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا۔ اب لوگوں نے کہا وہ اچھا جنہوں نے پہلے، ہاں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب احد ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا۔ آج تک کوئی شیعہ عالم اس کا انکاری نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا ان پہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں، سب پہ اللہ کی نعمتیں تھیں۔ لیکن میرا سوال یہ، اگر یہیں پہ رک جاؤ گے نا اپنی تفسیر کرنے، اللہ سے پوچھو نا اپنی تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر بات یہ جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہے، تو ایک مکھی پر بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس مجمع میں کون سا وہ بندہ ہے جو یہ بولے مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہر وجود جسے خدا نے خلق کیا ہے اس پہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب میں یہاں پہ رک جاؤں، اچھا صراط الذین انعمت علیہم جس پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ بولے گا مولانا مجھ پہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے انسان بنایا ہے، اس کے راستے پہ چلوں، اس کے راستے پہ چلوں۔ کروڑوں لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نعمت ہے، انسانوں سے لے کے حیوانوں تک، حیوانوں سے لے کے حشرات تک، حشرات سے لے کے درختوں تک، کروڑوں اللہ کی آبادی۔ کوئی بندہ، کوئی وجود، کوئی جماعت، کوئی نبات ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو خدا کیا میں کس کس کے راستے پہ چلوں؟ اللہ کی آواز ہے کہ گھبراتے کیوں ہو؟ جواب میں نے سورہ ہم میں دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا را مسلمان کے لیے خدا نے اتنی کلیئر تفسیر بتا دی ہے، اگر پھر بھی اسے ہدایت نہ ملے، یہ تعصب بار اس کا نصیب ہے کہ اسے ہدایت نہیں مل رہی۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ خدایا صفت تو بتا، نشانی تو بتا، علامت تو بتا۔ یہاں ہزاروں نعمت والے ہیں، میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ نام وہ نہیں بتائے گا، صفت وہ بتائے گا، ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب میرا سوال ہے، جو کبھی زندگی میں شراب پیتا رہا، جو کبھی بت پرستی کرتا رہا، جو کبھی نبی کو چھوڑ کے میدان سے جاتا رہا،
کسی نے کہا اللہ نے معاف کر دیا، ہاں سورہ حدید میں اللہ نے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کیا، ہم نہیں کہتے معاف نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے یہ ایکٹ انجام دیا تھا اس وقت وہ غضبناک تھا کہ نہیں؟ نبی کا دانت مبارک ٹوٹ رہا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی اور چند اصحاب نبی کا دفاع کر رہے تھے اور مسلمان غنیمت کے مال کے پیچھے تھے۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ سابقون سابقون ہیں، کلمہ پڑھا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطیاں بھی تو کرتے تھے نا، اللہ معاف کر دیتا تھا، لیکن جب غلطی کی تھی تب وہ غضبناک ہوا کہ نہیں؟ کہا انعمت علیہم وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ شاید اس ایک صفت میں وہ کسی نہ کسی کو بچا لیں، لیکن اللہ نے جب دوسری صفت بتائی اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہا ان کے اندر دو صفت ہیں، انعمت علیہم، پہلی صفت یہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ کوئی لا کر دکھاؤ ایسا، ساری امت اس پہ گواہ ہے۔ کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 60 سال میں ایمان لایا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے گمراہ نہ رہ چکا۔ صرف علی و مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، ہاں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بابا پر ایمان لایا تھا۔ ایک دن دکھاؤ اہل بیت کی زندگی کا کہ وہ گمراہ رہے، کیونکہ گمراہ نہیں رہے تبھی نبی کی قول ہے اور حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کہ یہ حدیث بھی نہیں مانو گے جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ مطلب اللہ نشانی اور کیا بتائے کہ جن کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جائے، ہاں بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ غصے میں۔ میں نے کہا اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں، کیسے پتہ چلے وہ کب غصے میں آتا ہے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہوں، ان کے چہروں کو دیکھا کرو، اگر یہ کسی پہ غضبناک ہے تو خدا بھی اس پہ غضبناک ہے۔